بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے اس وقت کے درس میں ایک پارے کے خاص مضامین اور اس کا خلاصہ چل رہا ہے. آج کی نشست میں حسب معمول قرآن کریم کے 14ویں پارے کے خاص مضامین اور اس کے احکامات ذکر کیے جائیں گے. 14ویں پارے میں قرآن کریم کی 2 صورتیں آئی ہیں. پہلی صورت کا نام سورہ حجر ہے اور دوسری صورت سورہ نحل ہے. سورہ حجر کی ایک آیت 13ویں پارے کے آخر میں ہے. باقی سورہ حجر مکمل 14ویں پارے میں اور سورہ نحل مکمل 14ویں پارے میں موجود ہے. سورہ حجر کا تعارف یہ ہے، یہ سورت مکی صورتوں میں سے ہے. اس کی 99 آیات اور 6 رکوعات ہیں. سورہ حجر کو سورہ حجر اس لیے کہا جاتا ہے، اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قوم سمود کا واقعہ ذکر فرمایا. قوم سمود حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم تھی. آپ کی بستیوں کا نام حجر تھا. اسی مناسبت سے کذب اصحاب الحجر المرسلین کہہ کر چونکہ حجر والی بستیوں کا ذکر فرمایا گیا، اس سورت کا نام سورہ حجر رکھا گیا. حضرت صالح علیہ السلام کی بستیاں، قوم سمود کی بستیاں مدائن صالح میں تبوک کے راستے میں اور سعودی عرب کے علاقے میں آج بھی اس کے نشانات اور آثار موجود ہیں. 14ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. پہلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑی حسرت کا، کفار کی ایک بہت بڑی حسرت اور تمنا کا ذکر فرمایا. ربما، وہ وقت قریب ہے جب کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. آج پوری انسانیت کو دعوت اسلام اور دعوت ایمان ہے، لیکن مادی دنیا اور اس دنیا کی چمک اور اس میں خواہشات نفسانی سے مغلوب ہو کر نفس و شیطان کی پیروی کی وجہ سے آج بہت بڑی دنیا اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اور اسلام سے دور ہے. لیکن جب قیامت کے دن سارے حقائق کھل کر سامنے آئیں گے، اس وقت تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. آنکھوں سے وہ ساری باتیں دیکھ لیں گے جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اس وقت وہ تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، آج بہت بڑی تباہی اور بربادی سے بچ جاتے. لیکن اس وقت اس تمنا کا، اس حسرت کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ عمل کا وقت اور ایمان کا وقت ختم ہو چکا ہوگا. عمل اور ایمان کا وقت یہ دنیا ہے. ایمان بھی یہی معتبر ہے اور ایمان بالغیب معتبر ہے کہ یہ ساری چیزیں پردے میں رہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین کرتے ہوئے بندہ ان تمام چیزوں پر ایمان لائے، یہ معتبر ہے. لیکن اگر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیں، پردہ ہٹ جائے اور پھر وہ کہیں کہ ہم جنت پر ایمان لائے، دوزخ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر، وہ ایمان اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر نہیں، وہ اپنی آنکھوں پر، اپنے دیکھنے پر ایمان، اس لیے وہ ایمان معتبر نہیں. فرعون بھی ایمان لایا تھا جب وہ غرق ہونے لگا اور عذاب کے فرشتے نظر آئے، کہنے لگا میں ایمان لایا حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب پر، میں ایمان لایا اسی رب پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا گیا الآن، اب ایمان لاتا ہے، اب تو ایمان لانے کا وقت ختم ہو چکا. جیسے کوئی شخص اگر امتحان گاہ سے باہر آ جائے، پرچے کا ٹائم ختم ہو جائے، ختم، اب وہ دوبارہ اگر پرچہ حل بھی کرے وہ پرچہ قبول نہیں ہوگا، اس وقت کے اندر ہی معتبر تھا. تو اس وقت تمنا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ذرہم، یہ آپ کی بات اگر نہیں مانتے ان کو چھوڑ دو، ان کی حالت پہ رہنے دو، کھانے دو، یاکلوا،
آج مزے مزے کی چیزیں کھاتے ہیں، دعوتیں اڑاتے ہیں، کھانے دو ان کو۔ وَيَتَمَتَّعُوا، یہ دنیا کی زندگی سے جو کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے اٹھانے دو۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، یہ جو لمبے لمبے ان کے منصوبے اور ارادے ہیں اور دنیا ہی میں رہنا چاہتے ہیں، ان کو کرنے دو اپنے منصوبوں کی تکمیل۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا حقیقت کیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا بہت بڑا اعلان، ایک بڑی وارننگ ہے، کاش اس کی کوئی حقیقت کو سمجھ۔ اور اس طرح کے مضامین، اس قسم کا انداز قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر ذکر فرمایا۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو، جتنا بھی کھا لو جتنا بھی پی لو، یہ بہت تھوڑا سا ہے، تم مجرم ہو، ان قریب تمہیں اپنی حقیقت کا پتہ چل۔ لیکن جو یہاں کھانے پینے میں تنگ رہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر ان کو ایمان اور اعتقاد، جیسے بھی رمضان المبارک آ رہا ہے، آدمی کھانے پینے سے رکے گا یہاں، لیکن یہاں رکنا بڑے بڑے کھانے اور پینے کی دعوتوں کا پیش خیمہ ہوگا۔ وہاں اعلان ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا، خوب فراغت کے ساتھ کھاؤ، سیر ہو کے کھاؤ، کوئی پرہیز بھی نہیں، کوئی بدہضمی نہیں، کوئی رکنا نہیں کسی موقع پر، جتنا چاہے کھاؤ جتنا چاہے پیو۔ وہ بھوک پیاس کی تکلیف سے نہیں ہوگا، صرف لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگا، کھاؤ پیو خوب فراغت۔ اور ایک مقام پہ فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا، تم خوب کھاؤ پیو، اس لیے کہ تم ایام ماضیہ میں، گزرے ہوئے دنوں میں کھانے پینے سے بچتے تھے، حرام کی پیشکش بہت بڑی مغروب چیز تھی، تم اس سے بچ گئے، اپنے پیٹ کو اپنے نفس کو روکا، آج حلال کے ذریعے سے خوب کھاؤ۔ تم اپنے نفس کو روکتے رہے، آج تمہیں اللہ تعالیٰ خوب فراغت کے ساتھ عطا فرمائیں۔ سورہ ہجر کے ابتدا ہی میں آیت نمبر 9 میں ایک بہت بڑا اعلان اور بہت بڑا وعدہ ذکر کیا، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن پاک کے بہت سارے نام، قرآن، فرقان، ذکر، تذکرہ، موعظہ، بہت سارے نام، ان میں سے ایک نام ذکر ہے۔ ذکر کا معنی یہ قرآن کچھ باتیں یاد دلاتا ہے۔ ایک انسان بھولا ہوا ہو اپنے فرائض کو، اپنے اصل کام کو، قرآن یاد دلاتا ہے، تم جن کاموں میں لگے ہو یہ تمہارے اصل نہیں، یہ تمہارے تابع ہیں، اصل کچھ اور ہے۔ تم جس زندگی کو اصل سمجھ رہے ہو یہ اصل نہیں، اصل زندگی کوئی اور ہے۔ تو قرآن یاد دلاتا ہے، اس لیے قرآن کو نصیحت نامہ فرمائے، یہ ذکر ہے۔ آگے جو بہت بڑا اعلان اور پیشین گوئی ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ بڑا عظیم الشان وعدہ ہے۔ اور قرآن کریم کے بارے میں اس طرح کا انداز کہیں اور اختیار نہیں فرمایا گیا۔ میں یہ بات کئی مرتبہ اپنی بہت گفتگو میں، بیانات میں کہہ چکا ہوں، 5 تاکیدوں کے ساتھ فرمایا، ہم یقیناً 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 اس قرآن کی حفاظت کرنے والے، ہم اس کی حفاظت کر کے دکھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے بھی کتابیں اتاری، اور جو ان کتابوں کا حشر ہوا ان کی حفاظت اللہ نے لوگوں کے ذمہ لگا دی، تورات اور انجیل کی، اور اتنا اس کے اندر تحریف کی گئی، تبدیلیاں کی گئیں کہ وہ شمار سے بھی باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور یہ صرف اعلان نہیں، اس کی صداقت کی پوری دنیا گواہ ہے، دشمن بھی اور اپنے بھی، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی۔ اس بات کے تو منکر ہو سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، اس بات کے انکاری موجود ہے، جیسے مشرکین کہتے تھے یہ اللہ کا کلام نہیں، اور بھی بہت سارے جو قرآن کے منکرین وہ اس بات کا تو انکار کر دیں گے قرآن یہ اللہ کی کتاب آسمانی ہے یا نہیں، لیکن اس بات کا کوئی منکر نہیں کہ جب سے یہ کتاب نازل ہوئی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی، ایک زیر کی ایک زبر کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس بات کے سارے۔ جیسے اللہ کے انکار کرنے والے دہریے اس کائنات میں موجود ہیں، لیکن موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہر شخص اقراری، قرآن کا تبدیلی سے محفوظ ہونا اس کا ہر شخص اقرار کرنا۔ باقی کو اگر آدمی اس کا مقولہ یہ، اس کا زندگی کا پرنسپل اصول یہ میں نہ مانوں رہے،
وہ اگر دوپہر کے سورج کا بھی انکار کر دے یہ سورج نہیں کوئی اور چیز ہے، تو اس کو کوئی سمجھانے والا، اس کو کوئی منوا. یہاں عقل والوں سے گفتگو ہو رہی، یہاں طبیعت سلیمہ رکھنے والے انسانوں سے گفتگو ہو رہی، پاگلوں سے مجنونوں سے گفتگو نہیں. وہ چاہے دوپہر کے سورج کا انکار کر دے، چاہے دن رات کا انکار کر دے، ان کے انکار کی کوئی پرواہ نہیں. ہم اس کی حفاظت کرنے والے، قرآن کے الفاظ بھی محفوظ اور قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھنے والی ساری چیزیں، جن جن چیزوں کا تعلق قرآن کی حفاظت کے ساتھ، وہ ساری محفوظ رہیں. جب یہ اعلان کر، اگر اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرمائے، اور ہے بھی اس کی حقیقت کہ قیامت تک اذان گونجتی رہے گی، اس کا مطلب یہ ہے مسجد بھی رہے گی، مؤذن بھی رہے گا. جب یہ فرما دیا قرآن محفوظ، تو قرآن کا قاری بھی محفوظ، قرآن پاک پڑھانے والا بھی محفوظ، اس کا عالم بھی محفوظ، اس کا پڑھنے والا بھی محفوظ، اس کا نورانی قاعدہ بھی محفوظ جو قرآن سیکھنے کے لیے ضروری، وہ بھی محفوظ رہے گا. عربی زبان بھی محفوظ رہے گا. میں اس سے بڑھ کر ایک بات کروں، وہ ممالک جن میں عربی بولی جاتی وہ قیامت تک رہیں گے. اور یہ دنیا کی اقوام اگر ان کو ختم کرنے کا بیڑا بھی اٹھا، نہیں ختم کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو محفوظ رکھنا ہے تو اس کی زبان کو بھی محفوظ رکھا جائے. جب اس کی زبان محفوظ رہے گی، جہاں جہاں وہ زبان بولی جائے گی وہ ملک بھی محفوظ رہے، وہ صرف و نحو کے قواعد بھی محفوظ رہیں. بلکہ میں آپ کو ایک اور پتے کی بات بتاؤں، ہمارے درس نے جو ہمارا عالم کا کورس ہوتا 8 سالہ، اس میں 5ویں سال میں 7 بڑے مشہور زمانہ جاہلیت کے شعراء کے قصیدے پڑھائے جاتے ہیں، جن میں ایک شخص امرؤ القیس مشہور تھا. وہ قصیدے ہوتے تھے جو نمبر 1 انعام حاصل کرتا پورے عربوں میں، وہ بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیا جاتا. وہ 7 قصیدے جو لٹکائے جاتے تھے بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ، ان کو سبع معلقہ کہا جاتا. 7 وہ نمبر 1 شاعری ہوتی تھی پورے عرب میں، اور شاعری کا بڑا زور تھا. امرؤ القیس کا وہ قصیدے، اس لیے کہ ان قصیدوں کے اندر زمانے جاہلی عربی کے محاورات استعمال کیے گئے، اور عربی سیکھنے کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے ان محاورات کو سیکھنا لازم ہے. اس کے بغیر قرآن کی تفسیر اور یہ محاورات سمجھ میں نہیں آ سکتے. اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، حضرت علی کا بھی مقولہ، اگر تم قرآن سمجھنا چاہتے ہو زمانہ جاہلیت کے اشعار کو سمجھو، اس میں قرآن کے محاورات استعمال کیے گئے. وہ عربی زبان، وہ قصیدے بھی آج تک محفوظ، حالانکہ وہ قصیدے ایسے لچر قصیدے، ان کے مضمون ہمارے آج کل کی جس طرح کی شاعری ہوتی ہے، رومانٹک شاعری، اس سے کوئی مختلف نہیں. امرؤ القیس کا اس کا پہلا شعر ہے، قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی. قفا، ارے ٹھہرو، محبوب کا گھر آئے، یہاں بیٹھ کے تھوڑا سا یاد کر لیں اور رو لیں. یہ اس کا پہلا شعر ہے، قفا نبکی من ذکر حبیب و منزلی. دیکھو یہ قصیدے بیت اللہ کے ساتھ لٹکائے، لیکن ان قصیدوں کا مفہوم مطلوب نہیں، ان میں جو زبان استعمال کی گئی فصاحت عربی زبان کی، وہ مطلوب. اور وہ فصاحت اور بلاغت، قرآن پاک اصل میں بڑی فصیح ترین زبان استعمال، اس کے محاورات کو سمجھ. صحابہ کرام سے غلطی ہو گئی تھی محاورات سمجھنے میں. بخاری شریف کی روایت، حضرت ابی سے غلطی ہو گئی، ایک قرآن کا مطلب نہیں سمجھے، کچھ اور سمجھ گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس کا مطلب ہی. بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک وعدہ نہیں ہے ہم قرآن کو محفوظ رکھیں گے، اس کے اندر 85 اور وعدے چھپے ہوں. ہم اور بھی بہت ساری چیزوں کو، قرآن کی برکت سے، اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں کو محفوظ رکھیں. آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی صورت میں فرمایا، یہ لوگ اپنے فرمائشی معجزوں کا مطالبہ کرتے، بہت مختلف. جو بندہ ایمان لانا چاہتا وہ نشانیاں نہیں دیکھتا، وہ اخلاق عالیہ، وہ صورت، وہ کردار کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتا. اور جو نہ لانا چاہے وہ ایسے بہانے بناتا، کبھی یہ دکھاؤ جی، یہ نشانی دکھاؤ. معجزات اس مقصد کے لیے نہیں ہوتے کہ اس سے اسلام پھیلے گا. معجزات ایمان والوں کے دل میں ایمان کی جڑیں راسخ کرنے کے لیے آتا. معجزات اشاعت اسلام کا ذریعہ نہیں بنتے. اور نبوت کا دار و مدار معجزات پر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، آپ کی شخصیت مقدسہ پر رکھا. چنانچہ قرآن کریم نے کتنے معجزات کا ذکر، تاریخ انسانیت بتلاتی، جن جن لوگوں نے بھی معجزات کا مطالبہ کیا وہ معجزہ دیکھنے کے بعد مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ اور الزامات شروع کر دیے، یہ تو کوئی جادو ہے، یہ تو نظر بندی ہے، یہ تو کوئی اور ہے جی، یہ تو ہماری نظروں کو بھی بند کر دیا. دیکھو قرآن نے کیسے الفاظ ذکر فرمائے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ. یہ ابھی فرشتوں کے بارے میں، آخرت، اللہ کی چیزوں کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے.
اگر ہم ان پر آسمان کے دروازے کھول دیں، گیٹ بنا دیں، فظلوا فیہ یعرجون، یہ وہاں چڑھ جائیں اوپر آسمان میں، اگر ہم ان کو طاقت دے دیں، لقالوا، وہاں فرشتوں کو دیکھ لیں، جنت کا اور وہاں کا ماحول بھی دیکھ لیں آسمانوں کا، لقالوا، یہ اس کو دیکھ کر ضرور کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہماری نظروں کو دھوکا ہو گیا، نظر بندی ہو گئی، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا، یہ کوئی حقیقت، دیکھو جی آنکھوں سے دیکھ کر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایمان جو بندہ اخلاص اور طلب رکھنے والا ہو اس کے لیے شخصیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی کافی۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجر میں آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو ذکر فرمایا۔ ہم نے آسمان کو برجوں والا آسمان بنایا، ستاروں سے اس کو مزین کیا، ہم نے ایسے ایسی زمین پھیلا دی، کتنی بڑی قدرت کا نشان، عظیم الشان شاہکار، اور ہم نے اس میں پہاڑ بنائے، ہم نے طرح طرح کی پورے اندازے کے ساتھ اس میں نباتات اگائیں، پوری زمین پر پھل اور پانیوں کا نظام تقسیم کر دیا، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے معاش کے ذریعے رکھے۔ اور قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی خود انسان کی پیدائش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح گارے والی مٹی سے اس ایک انسان کو پیدا کیا، ابو البشر کو، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی کتنی بڑی نسل ہے۔ یہ انسان، یہ خود ایک پورا جہان اپنے اندر لیے، ایک پورا جہان ہے جو آفاق عالم میں پھیلا ہوا ہے، اور ایک وہ جہان ہے جو انسان کے اندر موجود۔ اس لیے قرآن نے دعوت دی وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر بڑی نشانیاں موجود ہیں، اگر تم بصیرت کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے دیکھو تو قدرت کی بڑی نشانیاں نظر آئیں گی۔ پھر ابلیس کا سجدے سے انکار اور اس کا راندہ درگاہ ہونا اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل کو لڑانا، ان ساری خرابیوں کو قرآن پاک نے ذکر فرما کہ وہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار سے نکال دے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہ۔ آگے چل کر تقوی والوں کا انجام ذکر فرمایا، ان المتقین فی جنات وعیون، باغات ہوں گے، چشمے اور آبشاریں ہوں گی، اس میں رہنے کے ٹھکانے اور ان کے محلات ہوں، تصور نہیں کیا جا سکتا، نہ سوچا جا سکتا ہے، نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ بیان کیا جا سکتا۔ اعددت لعبادی الصالحین، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت، جو آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ولا اذن سمعت، آج تک کسی کان نے ان کے حسن کا تذکرہ نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر ان کے حسن کا کوئی تصور بھی نہیں گزرا۔ آج دیکھیے دنیا میں اللہ نے کتنے حسین مناظر بنائے، اور لاکھوں روپے خرچ کر کے لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں سیر کے لیے اور اس زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے، لیکن خالق کائنات کے نزدیک یہ سارا دنیا کا حسن مکھی کے پر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ سوچئے اس حسن کو جس کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسی چیزیں، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان تیار کر رکھا ہے جس کا انسان کے دل پر تصور بھی نہیں گزر سکتا۔ وہ محلات کیسے ہوں گے جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اور اس کے سنگریزے اللہ نے زمرد کے پتھروں کے اور یاقوت سے بنائے ہوں، اور دور سے ایک موتی نظر آئے اور میلوں پھیلا ہوا وہ محل، اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسی وسعتوں والے باغات اور جنتیں اہل جنت کو اپنے فرما بردار بندوں کو۔ اس لیے وہ یہ نہیں ہوگا، ساتھ اعزاز و اکرام بھی ہوگا، ایسی سہولیت، دروازے پہ کھڑے فرشتے اکرام کے ساتھ آؤ السلام علیکم السلام علیکم، امن کے ساتھ آئیے جی تشریف لائیے، یہ آپ کا محل، یہ ادخلوها بسلام ونزعنا ما فی صدورهم من غل، ان کے دلوں میں جو کینہ، یہ اگر اپنی کوٹھیوں اور بنگلوں میں بھی رہے لیکن حسد ان کو پریشان کرتا رہے۔ دیکھو نا، ادھر گھر اس بھائی کی نعمتیں، یہ بھی اے سی میں سویا ہو، اس کے پاس بھی اچھی گاڑی لیکن دوسرے کی گاڑی سے جل رہا ہے، اس کے کاروبار سے یہ پریشان ہے، اس کا بلڈ یہ گولیاں کھا رہا ہے، اس کی نیند اڑی ہوئی، تو کیا فائدہ ان ساری نعمتوں کا؟ تو اندر کے کینوں کو ہم نکال کر ان سب کو ایسا بھائی بنا دیں گے کہ سب کے سینے صاف شفاف ہوں گے، علی سرر متقابلین، تختوں پر بیٹھے ہوں گے یاقوت اور زمرد کے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے گفتگو، ایسی بیٹھکیں ہوں گی، نشستیں ہوں گے، آپس میں یہ گپ شپ لگائیں گے اور دنیا کے ان احوال کا، ان واقعات کا ذکر کیا کر۔
جب ہی لطف آئے گا جب یہ ساری چیزیں یاد رہیں، یہ ساری بھول بھلا جائیں، تو پھر آخرت کے تذکرے اگر الگ ہوں تو وہ نعمت کی لذت میں کمی ہو جاتی. یہ سب چیزیں یاد رہیں گی، دنیا کا یہ سفر، یہ سب ابھی تو آپ بھول جاتے ہیں، وہاں ان کا حافظہ اور قوی ہو جائے گا اور ساری چیزیں یاد آئیں گی. نبئ عبادی، اے میرے پیغمبر میرے بندوں کو بتلا دو، یہ خبر دے دو، انی انا الغفور الرحیم، میں بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، میری رحمت معافی کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، میں بہت معاف کرنے کو پسند کرتا ہوں. ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. سورہ حجر میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اصحاب الحجر کا واقعہ ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب نے آ کر پکڑا اور اپنی متمدن رہائشوں میں سارے اسباب اور وسائل کے ساتھ یہ کوئی چیز بھی ان کو بربادی سے اور عذاب سے نہ بچا سکی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا انکار کیا. سورہ حجر کے بعد اگلی سورہ سورہ نحل ہے. نحل کا معنی شہد کی مکھی. یہ سورت بھی مکی سورت ہے، اس میں 128 آیات اور 16 رکوع ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت میں شہد کی مکھی کا خصوصیت سے ذکر فرمایا. یہ ہماری قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. دیکھنے کو تو یہ ایک چھوٹی سی مکھی ہے، لیکن اس کو ہم نے جو سمجھ بوجھ عطا کی ہے، ایسی سول انجینئرنگ کہ اپنے مکان کو جس انداز سے یہ بناتی ہے، آج اگر اسی زاویے برابر کوئی بنانا چاہے تعمیرات کے دور میں اس کے لیے بہت مشکل ہوگا. یہ ایسا بناتی اور ایسا سسٹم، رہنے کے کھانے الگ، شہد کے الگ، فضلات کے لیے سٹور الگ، بچوں کے لیے میٹرنٹی ہوم الگ، ساری چیزیں الگ الگ بنائیں. سیاسی نظام ایسا کہ ایک ملکہ ہے، اس کو جہاں بٹھاؤ پورا لشکر وہاں پہنچ جائے گا، جس جگہ پہ اس کو بٹھا دو گے لشکر وہاں جا کر اس کو یاسوب کہا جاتا ہے عربی میں. اور ایسا دفاعی نظام اللہ سبحانہ و تعالی نگرانی رکھتی ہیں مکھیاں، اور وہاں ایک ایسی فورس موجود ہوتی، اگر کوئی مکھی کسی زہریلے پودے پر بیٹھ کر آئی اور اس کی ٹانگوں اس کے مواد کے ساتھ جو لے کر آ رہی، اگر زہریلا مواد ہو اس کی گردن کاٹ دی جاتی ہے، اور وہاں نیچے اس قسم کی بہت ساری لاشیں مکھیوں کو ملیں گی شہد کے نے، وہ ان کا علاج کیا جاتا. اور ان کے اس پھلوں کے رس چوسنا اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی. پھولوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسا مشروب کیا چیز چوس کے لاتی ہے. ہمارے پاس کوئی ایسی خوردبین ہے کہ ہم اس چوسے ہوئے رس کو دیکھ سکیں؟ وہ منہ سے چوس کے لاتی ہے، فضلات کی صورت میں نکلتا ہے، لیکن وہ جو مشروب بنتا ہے وہ اعلیٰ ترین مشروب، وہ دوا ساز فیکٹری بھی ہے اور مشروب ساز فیکٹری بھی ہے. یوں سے یہ پیپسی کولا، کوکولا کی فیکٹری بھی ہے اور دوا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شہد کو ایسا مشروب بنا دیا. قرآن نے اعلان فرمایا شفاء للناس، ہم نے لوگوں کے لیے اس میں شفا رکھی. کیسا عجیب مشروب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا. تو قدرت کی بہت بڑی نشانی تھی، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شہد کی مکھی کا خصوصیت سے ذکر فرمایا. اور اس سورت کا جو آغاز ہوا وہ قیامت کے بیان کے ساتھ، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا فیصلہ آ ہی چکا ہے، تم جلدی نہ مچاؤ، جس وقت آ جائے گا اس وقت مہلت کا کوئی موقع نہیں ہوگا، اس وقت راہ فرار نہیں ملے گی، اس وقت پریشان ہوں، اس لیے اس کے بارے میں جلدی نہ کرو. وتعالی عما یشرکون، اور جو یہ باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جو شرک کا یہ ارتکاب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں سے بلند و بالا ہے. اس صورت میں سورہ نحل میں زیادہ تر مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو ذکر فرمائے گا. خلق السماوات والارض بالحق، اتنا بڑا آسمان اور زمین اللہ نے بنائی. موجودہ سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے، اور یہ تخمین ہوتے ہیں، اندازے ہوتے ہیں، ناپ کر کوئی نہیں آیا، سورج اس زمین سے کروڑوں کلومیٹر دور اور کروڑوں گنا بڑا اللہ تعالیٰ نے سیارہ بنایا سورج کو، لیکن آسمان کی وسعتوں کے سامنے ایک ٹکیا ہے. اب دیکھو ہمارے لیے یہ سورج غروب ہو چکا ہے، لیکن مغربی ممالک کے لیے سورج طلوع ہو رہا ہے، ان کے لیے طلوع ہو رہا ہے. اتنے بڑے آسمان کو اللہ نے بغیر ستون کے بنایا اور فرمایا کہ ہم نے بنایا بغیر عمد ترونا، ہے کوئی ستون جو تمہیں کہیں آسمان کو ٹیک دینے والا؟ کب سے کھڑا ہے؟ جب سے اللہ نے بنایا.
کہیں کوئی شگاف، کوئی ٹیڑھ، کوئی مینٹیننس، کوئی ایسا پرابلم پیش آیا کہ اس کو مرمت کرنے کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بہت بڑا شاہکار بنانا، اتنی بڑی مخلوق بنائی، اور اللہ نے وہ بنانے والی ذات کتنی عظیم الشان ہوگی۔ والانعام خلقها، ہم نے جو چوپائے بنائے ہیں یہ بھی بڑی، اس میں تمہارے لیے بڑی فوائد رکھے۔ گوشت ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ نے چوپایوں کو ذریعہ بنایا، ان کی کھالوں سے فوائد حاصل کرتے، چوپایوں کو ذریعہ بنایا۔ دودھ سے کتنے فوائد، چوپایوں کو ذریعہ، مویشیوں کو ذریعہ بنایا۔ اور سواریوں کا کام، نقل و حمل کا، دیکھو اس زمانے میں تو ٹرانسپورٹ کا یہی سارا اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کو ذریعہ بنا، اور آج بھی چوپائے جہاد میں بھی کام آتے ہیں گھوڑے، اور آج تک قیامت تک رہیں گے۔ اللہ نے اس کو دفاع کا اور فوجی ساز و سامان کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا۔ تو چوپایوں میں اللہ نے بڑی قدرت کی نشانی رکھی، اور قدرت کی نشانی اس میں ایک اور بھی موجود، اتنے بڑے بڑے چوپائے، ہم نے ان کو حکم دیا تھا تم انسان کے لیے مسخر ہو جاؤ، یہ مسخر ہو گئے، گردن جھکا کے ساتھ ساتھ پھر دیکھو ایک چھوٹا سا مچھر ہمیں ساری رات پریشان کرتا، چھوٹا سا ہوتا ہے، اگر نہ مارا جائے تو سونے نہیں دیتا رات، ایک چھوٹا سا مچھر انسان کو اتنا پریشان کرتا ہے، چھوٹا سا، چیتے کی جسامت بہت چھوٹی ہوتی، بھیڑیا چیتا، لیکن وہ سرکش ہے، اس کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم انسان کے تابع ہو جاؤ، وہ دیکھو انسان کو چیر پھاڑ کے ختم کر دے، بہت ہیلے اور تدبیروں سے پکڑنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر یہ اونٹ اور یہ بھینس اور گائے سرکش ہوتی، یہ چیتے کے مقابلے میں کتنا بڑا جسم رکھنے والے گھوڑے، لیکن اونٹ کو دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ بھی نکیل تھام کے جا رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کو جو حکم دیا گیا تھا تم تابع ہو جاؤ، اس نے اس حکم کو پورا کرا، اور انسان کو، اشرف المخلوق کو جو حکم دیے گئے یہ اس حکم کو پورا نہیں کر، اس لیے بجا طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہمارے باغی ہیں، ہم پر ایمان لانے والے نہیں، وہ جانوروں سے اور چوپایوں سے بھی غیر گزرے، انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا، ان کی ڈیوٹی، وہ اپنی وہ پیدائش کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں، اور انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو پورا نہیں۔ ہماری پیدائش کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کرنا، اور جب عبادت کا لفظ آتا ہے تو صاحب ہمارے ذہن میں فوراً مسجد آتی ہے، مسجد اور نماز، بس فارغ، دروازے سے باہر نکلے تو کوئی بات نہیں۔ مومن 24 گھنٹے کے لیے عابد، اپنے دفتر میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے بازار میں، اپنے باغ میں، کام کاج کی جگہ میں وہ عابد ہے، وہاں اگر حلال و حرام کی پرواہ نہ کی، یا چاہے جتنے اس نے سجدے کیے، نوافل پڑھے، کسی کا حق مارا، یہ سارے نوافل 100 200 اس ایک درہم جس کا مارا تھا اس کو دے دیے جائیں گے، اس لیے وہاں بڑا عبادت گزار بن سکتا۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، تم حرام کاموں سے بن جاؤ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ دیکھو جی، عبادت مومن ہر جگہ خلوت میں، جلوت میں عبادت، اس لیے ہم خود سوچیں کیا ہم واقعتاً اس مقصد پیدائش کو پورا کر رہے ہیں؟ بس مقصد پیدائش اللہ کی فرما برداری، جس وقت جو حکم ہمیں ملے اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں، یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارشوں کا نظام، پانیوں کا نظام، اور فرمایا پانی سے ہم نے تمہاری ہر چیز کی حیات قائم کر دی۔ اللہ نے دن رات کا نظام چلایا، سورج اور چاند کا کیسی ترتیب سے چل رہے، آج تک اس نظام میں کہیں کوئی خلل نظر نہیں آیا۔ فرمایا ہم نے زمین کو کیسا بنایا، کیسی زمین، اور زمین کو سارے خزانوں کی ماں بنا دیا، سب کچھ زمین سے نکل رہا، ذائقے، روٹیاں، اناج، پانی، سب زمین سے نکلنے والے، سبحان اللہ۔ ایک ہی زمین ہے، اس پر اگنے والے مختلف انواع و اقسام کے پھل، انواع و اقسام کی نباتات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، معدنیات بھی یہاں سے، دولت بھی یہاں سے نکلتی۔ یہ نوٹ تو اب بنے، اب اس کو دولت قرار دیا گیا، اور اس کو سمن، اور لیکن پہلے سونا چاندی ہوتے، سونا چاندی زمین سے نہیں، اور اب بھی سونا چاندی قیامت تک ہے، اور نوٹ بھی سونے چاندی ہی کے مطابق مقرر کیے جاتے ہیں، اور صحیح نظام معیشت چلتا بھی اس وقت اگر سونے اور چاندی کے لحاظ سے اس کی ترتیب اور اس کی چھپائی ہو۔ فرمایا وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سمندر مسخر کر دیا، اتنی بڑی مخلوق، زمین کے 3 حصے پانی، لیکن انسان کے لیے مسخر کر دیا، بڑے بڑے بحری جہاز، کشتیاں سمندر کے سینے کو پھاڑ کر چل رہے ہیں۔ اللہ نے پانی کو سرکش نہیں بنا، پانی تابع بنا، نیچے رہو جی، اگر پانی کو حکم ملے
اتنا پانی، یہ زمین اس کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ جب کبھی حکم ملتا ہے تو پھر پانی کے سامنے نہ کوئی لوہا ٹھہرتا نہ دیواریں. وہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے، وہ اندھی ہے، اندھا ہے پانی. جب اللہ اس کو حکم فرما دے کہ ڈبو دو، پھر وہ پانی نہیں دیکھتا یہ کسی نماز پڑھنے والے کا مکان ہے یا فاسق فاجر کا ہے، عورت کا ہے یا مرد کا، بیوہ کا ہے یا امیر کا، بزنس مین کا، پھر سب کو رونٹ کر ختم کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے، اور اس کو ایسی اتنی بڑی طاقت تک، بڑے بڑے مضبوط برج پانی کے اس کے سامنے. اور ہم ایک موقع پہ جدہ میں جو مین بھائی آپ بھی یاد ہوگا، جو سیلاب آیا تھا، بڑی بڑی ہیوی گاڑیاں ماچس کی ڈبیوں کی طرح وہاں ہم نے دیکھی تصویر، 5 گاڑیاں ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی پانی میں. کہاں سے وہ بارش کے پانی میں اتنی طاقت ہے؟ سمندر کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ. اگر تازہ گوشت کھانا تو مچھلی کے علاوہ کوئی نہیں. قرآن نے اس کو لحمن طریا فرمایا، تازہ گوشت جلدی تیار ہونے والا. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، تم اپنی زیورات کی چیزیں بھی، زیب و زینت کی چیزیں بھی اس میں سے نکالتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، کشتیاں اس کے اندر دوڑ رہی، تم اللہ کا رزق تلاش کرتے ہو. یاد رکھیے جو بڑے بڑے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے کام ہیں یہ مرچنٹ نیوی کے ذریعے، بڑے جہازوں کے ذریعے سے. اگر یہ ہوائی جہاز کے ذریعے سے ہوتا تو ہمارے پاس یہ اتنی چیزیں نہ پہنچ سکتی. یہ بڑے بڑے ساز و سامان اللہ نے سمندر کے ذریعے سے ہمارے پاس پہنچاتے ہیں. اور کیسا نظام رب العالمین نے بنایا، کتنی مخلوقات سمندر کے اندر بنائی. قدرت کا ایک بڑا عظیم الشان شاہکار. ہم نے پہاڑوں پر، ہم زمین پر پہاڑ بنا دیے، کیسے کیسے ذائقے والے پھل، کیسے جنگلات، کیسی خوبصورتی کے مناظر، کیسے پانیوں کے ذخیرے ہم نے اس کے اندر. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے انعامات کو گننا چاہو نہیں شمار کر سکتے، نہیں شمار کر سکتے. یہ جتنے بھی ہمارے حساب کتاب کے آلات ہیں، کمپیوٹر ہیں، کیلکولیٹر، جتنی چاہے گنتی بنا لو اور جتنا چاہے ڈیٹا منتقل کرو، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. اعلان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. قرآن کریم نے سورہ نحل میں خصوصیت سے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا. آخر میں چل کر یہ فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کے سامنے سرب سجود ہیں. یہ دیکھنے میں درخت ہمارے سامنے کھڑے ہیں لیکن اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. حدیث شریف میں آتا ہے جب مرغا بولتا ہے تم اس وقت اللہ سے فضل مانگو، وہ فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے اللہم انی اسألک من فضل. اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے، فقیہ اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے بستان العارفین میں یہ روایت نقل فرمائی کہ اللہ نے ایک آسمان سے فرشتہ بنایا ہے، اس کا نام بھی دیک علیہ السلام. وہ جب صبح کے وقت تہجد کا ٹائم ہوتا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، سبحان الملک القدوس، پاک ہے وہ ذات جو بہت بادشاہوں کی بادشاہ، بڑی پاکی والی ذات ہے، قدوس. اس کی آواز دنیا کے تمام مرغ سنتے ہیں اور اذان دینا شروع کر دیتے، اذانیں دیتے. اس لیے تم اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو. دیکھو یہ بھی تسبیح ہے. اور سارے پرندے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے. ایک عجیب سما، یہ ہمارے نزدیک یہ چوں چوں ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ تسبیح اللہ کی پاکی بیان کر. یہ پرندے بھی، ہر مخلوق، نباتات، جمادات، درخت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں نماز کی عبادت عطا فرمائی، یہ ساری مخلوقات کی عبادات کا مجموعہ ہمیں نصیب فرمایا. ساری مخلوقات کی عبادات، چوپائے ہر وقت اللہ کے سامنے رکوع میں، زمین پر رینگنے والے سجدے کی حالت میں، درخت ہر وقت قیام کی حالت میں، پہاڑ گھٹنے ٹیکے تشہد اور قعود کی حالت میں. اور فرشتے بھی اللہ نے ایسے بنائے جو جب سے قیام میں قیامت تک قیام میں رہے گا، جو رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو سجدے میں قیامت تک سجدے میں رہے گا، جو قعدے میں ہے قیامت تک قعدے میں رہے. اور اتنی بڑی تعداد میں فرشتے. معراج والی رات کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المعمور پہ گئے، بیت المعمور اللہ نے 7ویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ بنایا. اسی کعبۃ اللہ کی محاذات اور برابری میں بیت المعمور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ بیت المعمور کا 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں بیت المعمور کا.
اور جب سے اللہ نے بیت المعمور اور فرشتوں کو بنایا، انسان کی پیدائش سے لاکھوں سال، پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد، جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کر لیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں فرشتوں کو اللہ نے پیدا۔ تو فرمایا ہم نے دیکھو اللہ کو آسمان و زمین کی ساری مخلوقات سجدہ کرتی، من دابہ زمین کے چوپاہے بھی سجدے کی حالت میں، والملائکہ فرشتے بھی سجدے کی حالت، وہم لا یستکبرون اللہ کے سامنے جھکنے اور سجدہ کرنے میں کوئی تکبر کا اور تکبر والا معاملہ نہیں کرتے۔ یخافون ربهم من فوقهم اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، ویفعلون ما یؤمرون اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کام کو وہ کرتے ہیں اللہ کے حکم کی۔ یہ آیت سجدہ ہے، آپ سب حضرات پر، مجھ پر، سب پر سجدہ واجب ہے۔ درس سے فارغ ہو کر وضو کی حالت میں اس سجدے کو ہم ادا کر لیں۔ قرآن کریم نے مشرکین مکہ کی بری رسومات کا ذکر کرتے، ان کے عقائد کی مذمت کا ذکر کرتے یہ فرمایا یہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے، یوں کہتے ہیں مشرکین فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، سبحان پاک ہے اللہ اولاد سے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ والد نہ اولاد، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور ان کا حال یہ دیکھو، جب ان کی بیٹی ہوتی ہے تو ان کے چہرے مارے غم کے کالے ہو جاتے۔ دیکھو مشرکین کی یہ انتہائی رسم کبھی کا ذکر فرمایا، ان کی بری خصلت۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ جب ان کو بتلایا جاتا ہے بیٹی کی پیدائش ہوئی، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا چہرہ کالا ہو اتر جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ اندر دل میں گھٹن پیدا اور پریشانی شروع ہو جاتی۔ یاد رکھیے جاہلیت کا بہت بڑا وتیرہ تھا بیٹیوں کی پیدائش سے ناخوش ہونا۔ بیٹیاں اللہ کی بڑی رحمت ہوتی، اور یہ بھی آپ یاد رکھیے، آپ کا مجھ سے زیادہ تجربہ ہوگا، والدین کی جتنی خدمت گزار بیٹیاں ہوتی ہیں نا، بیٹے نہیں ہوتے۔ یہ بیٹے جب شادیاں ہو جائیں گی پھر دیکھ لیجئے گا ان کا کرشمہ، اور جن کی ہو چکی ہیں وہ دیکھ ہی رہے ہوں گے۔ یہ پرسانے حال نہیں ہوتے، یہ تو اپنے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جب ان کی اولادیں ہوں گی یا ان کی بیگمات آتی ہیں، یہ ان کی کیریئر کی فکر میں دنیا کے کونوں کونوں میں چلے جائیں اور یہ بوڑھے والدین کو، پڑوسیوں کو، دوسروں کے رحم و کرم پہ چلے، لیکن بیٹی وہ زندگی بھر اپنے والدین کی خدمت کو نہیں بھولتی۔ ایک اور پتے کی بات عرض کرو، یہ میرا اپنا ناقص تجربہ ہے، مرنے کے بعد بیٹے بھول جاتے ہیں والدین کو، وہ تو مگن دوسری زندگی میں ہوتے ہیں، بیٹیاں مسلسل دعائیں اور ایصال ثواب کا اہتمام اپنے والدین کے لیے کرتی رہتی۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، رحمت ہے، اس رحمت پر یہ ناخوش تو اللہ باقی رحمتوں کے دروازے بھی بند کر دے، کیونکہ اللہ کے انعام کی قدر نہیں کی۔ یہ تو اللہ نے مغفرت کا ایک ذریعہ تھا فرمایا تھا، فرمایا جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی، سبحان اللہ، ان کی اچھی تربیت کی، ان کو علم، ادب، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سکھائیں، پھر ان کی شادی کر، فرمایا یہ بیٹیاں اس کے جنت میں جانے کی ضامن بنے گی، جنت میں مغفرت کی ضامن۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں، فرمایا اس کے لیے بھی یہی خوشخبری۔ آگے کسی نے پوچھا نہیں، لیکن صحابی کہتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی یہ پوچھتا جس کی 1 بیٹی ہو اس کا کیا حال ہوگا، فرمایا اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہوگی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں اس بیٹی کی وجہ سے داخل فرمائے۔ دیکھو کتنا بڑا انعام، یہ تو اللہ نے ہمیں ایک فیلڈ دے دی، ایک ہمیں ایک زمین مل جائے، یہاں اعلان کر دیا جائے جب آپ لوگوں کو بڑی زرخیز زمین ہے، ٹنڈو آدم میں ایک مربع آپ لوگوں کے لیے الاٹ کرتے ہیں، جی فارمنگ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جی باغ لگائیں گے، فارم، یہاں اگر خالی کسی کو مرغیوں کا وہ فارم ہی مل جائے نا، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں جی، نہیں چھت کو کیا کہتے ہیں، شیڈ مل جائے خالی، مرغیاں ڈال دیں گے۔ انسان کمانے والا حریص ہے، یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن اس سے بڑی فیلڈ، اس سے بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کمائی کا ذریعہ یہ بیٹیاں عطا فرمائیں۔ لیکن مشرکوں کی عادت تھی، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، مارے شرم کے قوم سے چھپتا پھرتا ہے، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی تراب، اندر ہی اندر پیچ و خم کھا رہا ہے کہ اس کو میں اسی ذلت اور شرمندگی کے ساتھ باقی رکھوں گھر میں یا اس کو مٹی میں دبا دوں، کیا کروں، یہ اس کی پریشانی اس کو اندر سے کھائے جا رہی۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ انعامات ہیں، ان نعمتوں اور رحمتوں کی ہم قدر، ارے اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیاں ہی عطا فرمائی، بیٹے تو قبول فرما لے، پیغمبر صلی اللہ اپنے سب سے محبوب ترین ہستی کو بیٹیاں نصیب فرمائی۔ بیٹے کی خواہش کرنا، دعا کرنا،
یہ برا نہیں ہے، پیغمبروں کی سنت ہے۔ حضرت زکریا نے بھی مانگا تھا یا اللہ کوئی بیٹا عطا فرما دے، لیکن وہ بیٹا اس مقصد کے لیے نہیں تھا کہ بیٹیوں سے تنگ ہو، بیٹا اس لیے مانگ رہا ہوں یا اللہ وہ داعی ہوگا، آپ کے دین کی خدمت کرے گا، پھیلے گا، پیغمبر ہوگا، روحانی میراث کا وارث ہوگا، بیٹیاں وہ کام نہیں کر سکیں گی جو بیٹا کر۔ ہاں اس مقصد کے لیے مانگیں یا اللہ کوئی ایسا بیٹا دے، پھر وہ آپ کے دین کا خادم اور آپ کے دین کی سربلندی کا ذریعہ بنے، اس کو داعی اور مجاہد فی سبیل اللہ بناؤ۔ مانگیں گے اس مقصد کے لیے بیٹا، سبحان اللہ، یہ پیغمبروں کی سنت۔ لیکن تنگ آ کر یہ بیٹیاں ان کے یہ بہت نامناسب، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فرمایا اگر اللہ لوگوں کے ظلم اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پکڑ لیتے تو زمین پر کوئی چوپایا نہ چھوڑتے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ کی کسی قدرت کی نشانی ہے، اس کا حلم ہے کہ اللہ مہلت دیتے رہتے، فوراً گناہوں پر گرفت نہیں فرماتے۔ سورہ نحل میں مزید قدرت کی نشانیاں ذکر فرمائی گئیں، اور ایک آیت اس میں ایسی آئی ہے، آیت نمبر 90، جس کو قرآن کریم کی جامع ترین آیت کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے قرآن پاک کی بہت سب سے جامع آیت۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے زمانے میں تمام خطباء خطیبوں کو یہ خط بھیجا تھا کہ جمعے کے خطبے میں اس آیت کی تلاوت کیا کرے۔ آج تک وہ آیت تلاوت ہوتی، آج تک دوسرے خطبے میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں، وایتاء ذی القربى، قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتے ہیں، وینہا، اور منع فرماتے ہیں، عن الفحشاء، بے شرمی کے کاموں سے، چاہے بے شرمی کی باتیں ہوں یا بے شرمی کے کام ہوں، ان سے اللہ تمہیں منع کرتے ہیں، والمنکر، اور اپنے تمام نافرمانیوں سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے منع کرتے ہیں، والبغی، حدوں سے تجاوز کرنے سے منع، حدود کے اندر رہو، شریعت کی حدود کا، ان چیزوں کا خیال، لعلکم تذکرون، شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ عدل ایک ایسی چیز ہے، انصاف، یہ عبادات میں بھی ہے، نماز میں بھی عدل کرنا چاہیے۔ نماز میں عدل کیا ہے جی؟ نماز میں عدل یہ ہے جب ہم اللہ سے چاہتے ہیں ہمیں سب کچھ عطا کرے تو ہم اس کی نماز کو بھی صحیح طریقے سے پڑھیں۔ چاہتے تو یہ ہیں لیکن جب ادائیگی کا وقت ہے تو اس کو پورا ادا کریں، صحیح رکوع کریں، صحیح سجدہ کریں، صحیح قیام ہو، اس میں چوری نہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے نماز میں بھی چوری ہوتی، اور برا وہ چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ رکوع پورا نہیں کیا، رکوع کی چوری کر لی، سجدہ پورا نہیں کیا، سجدہ چور، دیکھو یہ چوری، اس کو حدیث میں چوری فرما۔ عبادات میں بھی عدل، فرائض و واجبات میں، معاملات میں بھی عدل، جب لین دین کا معاملہ آئے اس میں بھی عدل سے کام لو۔ جب کسی مزدور سے کام لیا ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دو اس کو، مہینہ بھر اس نے کام کیا، اب جب تنخواہ کا موقع ہے اس کو ٹال رہے۔ ارے اللہ پہلے اس نے تمہیں قرض دے دیا تھا، تمہیں ادھار سودا دے دیا تھا، تم فائدہ اٹھا چکے، اب اس کو واپس کرو، یہ عدل ہے، یہ عدل۔ مطل الغنی ظلم، فرمایا ایک آدمی دے سکتا ہے پھر بھی ٹال مٹول سے کام، وہ ظالم ہے اللہ کی نظر میں، وہ ظالم ہے تو ٹال مٹول کر۔ یہ معاملات، معاشرت میں عدل، رہن سہن میں عدل، بیویوں کے ساتھ عدل، اولاد کے ساتھ عدل، اپنی جان کے ساتھ عدل، بہت بڑا مفہوم ہے۔ میں اس کو، اس جامع آیت کو چھوڑ مختصر وقت میں کیسے بیان کر سکتا، بس اشارے کافی۔ احسان کا حکم فرمایا، احسان کا معنی ہوتا ہے اپنی حسنہ اور نیکی دوسری طرف منتقل کرنا، دوسروں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والا بندہ بہت پسند۔ الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالی، اللہ کو سب سے پیارا بندہ وہ لگتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرے۔ میرے بھائیو، جس طرح کسی کو روٹی کھلانا، پانی پلانا احسان ہے، اس کے لیے ہدایت کا سامان کرنا، اچھی بات بتلانا، اس کو قرآن سکھانا، اس کو اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا، خیر کے کاموں کی تلقین، یہ بھی بہت بڑا احسان۔ یہ روٹی پانی کھانے پینے سے بڑا احسان، اس احسان کا تعلق آخرت کی بھوک کے ساتھ، آخرت کی پیاس کے ساتھ۔ اور فرمایا قریبی رشتہ داروں کو دینا تو ہر ایک کو بڑا فائدہ ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو دیتے وقت ہاتھ بھی اور دل دونوں گھٹتے ہیں، اس لیے کہ رشتہ داریوں میں رنجشیں ہوتی، پریشانیاں ہوتے نہیں، جو مسئلے مسائل گھروں کے اندر، اس کو کیوں دی، کل تو ایسا ہمارے ساتھ وہ بول رہا تھا، اس نے ہمارے ساتھ۔ رشتہ داریوں میں دینے میں عام طور پہ بندہ بدلے کا طالب ضرورت، اخلاص کا پتہ چلتا ہے یہ اپنے رشتہ داری کے
کو کتنا خیال کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتہ داروں کے بڑے حقوق رکھے ہیں، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے، ان کو جوڑنے کا حکم فرمایا، توڑنے کا حکم نہیں فرمایا۔ ہمارے گاؤں میں گوٹھوں میں ہم جانتے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں کتنے پریشان ہوں گی، بیوائیں ہوں گی، اور یہاں ان کوٹھیوں کا، ان بنگلوں کاروں کا، ایک اونٹ کا کیا فائدہ جب کسی اللہ کے بندے کا دل ہی نہیں جوڑا۔ یاد رکھیے خدمت خلق یہ بہت بڑی، میں نے کل عرض کیا تھا، اللہ کے خاص بندوں کو اپنا پیٹ بھرنے میں اتنا لطف نہیں آتا جتنا بھوکے کو کھلانے میں لطف آتا ہے، وہ اپنا سونے میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا دوسرے کو سلانے میں لطف آتا ہے۔ یہ اللہ کے بندوں کا ہوتا ہے، اس لیے میں نے ابھی کہہ دیا، ابھی حدیث سنائی، احب الخلق، اللہ کا سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اس کے کنبے اور مخلوق کے ساتھ احسان کرنے والا ہو۔ اگر کوئی پاکیزہ زندگی گزارنا چاہتا ہے، حیات طیبہ نسخہ عطا فرما دے۔ جو بھی تم میں نیک اعمال کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، اور ایمان کی حالت میں کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بالضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ پاکیزہ زندگی، یاد رکھیے اس وقت ہر انسان کا مقصد یہ اچھی زندگی گزر، جتنی ایجادات ہیں، جتنی یہ مصنوعات ہیں، جتنے کارخانے، یہ سارے کے سارے آخر میں جا کر سب کا تو اچھی زندگی گزر، یہی مقصد ہے۔ یہ پنکھوں کا مقصد اچھی زندگی، بجلی کا مقصد اچھی زندگی، جدید سے جدید ایجادات کا مقصد اچھی زندگی۔ بچے سے لے کر بڑے تک جو محنت کر رہا ہے، مشرق و مغرب میں ہر شخص چاہتا ہے میری زندگی اچھی گزرے، لیکن وہ اچھی اس طرح گزرے گی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تعلیم عطا فرمائی۔ اعمال صالحہ اور ایمان یہ اچھی زندگی کی ضمانت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں چل کر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بڑے مقبول بندے، کانا امہ، مقتدا تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے تھے، حنیفن، ہر طرف سے کٹ کٹا کے شرک میں مبتلا نہیں تھے، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے، لم یکن من المشرکین، مشرک نہیں تھے، شاکرا لانعمی، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اجتبا، اللہ نے ان کو منتخب فرما لیا تھا، وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ نے ان کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی، وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، ہم نے دنیا میں بھی ان کو خوبی اور حسنہ عطا فرمائی، وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں بھی وہ اللہ کے نیک اور صالحین بندوں میں شمار ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم، پھر باقی پیغمبروں کو بھی فرمایا اور آپ کو بھی فرمایا، اے ہمارے نبی اسی ملت ابراہیم کا اتباع کرو۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بار بار اس لیے ذکر کیا جاتا ہے مکی صورتوں میں، خاص طور سے کہ مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ، تو ان کو یاد دلایا جا رہا ہے، اللہ کے بندو اگر تم دین ابراہیمی پر بھی آ جاؤ، یہی دین اسلام ہے، یہ کوئی الگ چیز نہیں، یہ اتفاق کا راستہ ہے، یہ اختلاف کا راستہ نہیں۔ سورہ نحل کے آخر میں فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جب تم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت اور دانائی سے بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے بلاؤ، وجادلہم باللتی، اگر کسی سے بحث کا موقع آ جائے اچھا انداز اختیار کرو۔ اللہ کی طرف بلانے، دین کی دعوت کے آداب اس آیت میں ذکر فرمائے، وہ ہے حکمت اور موعظت کا دامن نہ چھوٹنے پائے، اس بات کا خیال کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کی طرف آ جائے، اس کے لیے جو بہترین سے بہترین انداز ہو، ایسا انداز اختیار نہ کریں جس سے وہ دین سے بیزار ہو جائے، وہ نماز سے اور مسجد سے فرار اختیار کرے، دین کے بارے میں وحشت پیدا، اس سے منع فرما دیا گیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا، جاؤ فرعون کو دعوت دو، جا کر اذهبا الی فرعون انہ طغی، بڑا سرکش بندہ ہے، جاؤ اس کو سمجھاؤ، فقولا له قولا لین، اس سے بڑی نرم گفتگو کرنا، نرم گفتگو، پیار سے گفتگو کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے اور شاید وہ اللہ سے ڈر۔ یاد رکھیے نصیحت کرنا اس کی بڑی شرائط ہے، ہر انسان کو نصیحت کرنا، ہر انسان کو دعوت دینا نہیں آتا، اس کی سب سے بڑی پہلی شرط یہ ہے اللہ کو راضی کرنا مقصد، دوسری شرط یہ ہے جس کو دعوت دی جا رہی، جس کو نصیحت کی جا رہی، اس کو اپنے آپ سے اچھا سمجھے، اپنے آپ کو اس سے حقیر سمجھے، اس کو اچھا سمجھے، اگر اپنے کو افضل سمجھا
اس کو حقیر سمجھا، شرط ختم ہو گئی. جب طہارت ختم نماز ختم. یہ نماز کی جس طرح شرطیں ہوتی ہیں اس طرح اللہ کی طرف بلانے اس کی بھی شرط ہے. تو فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ اس کے ساتھ بلاؤ اور حکمت کے ساتھ. اور ایک چیز ہوتی ہے عار دلانا، شرمندہ کرنا. مجمع کے سامنے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ مجمع کے سامنے شرمندہ کر دے جس سے وہ آدمی کو شرم محسوس ہوئی. یہ ہرگز مناسب طریقہ نہیں، ہرگز مسجد میں بھی ایسے کام ہوتے ہیں جس سے آدمی سے کوئی غلطی ہو جاتی. دیکھو ایک آدمی کا اگر موبائل بچ گیا تو موبائل بچا وہ بیچارہ خود شرمندہ ہوتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. ایک حساس آدمی موبائل بچ گیا، اب اگر نماز سے کھڑے ہو کر سب کے سامنے اس کو کوسیں یہ کیا حرکت، یہ کیا مجال، مسجدوں کا ادب نہیں، تو یہ دعوت نہیں، یہ تبلیغ کا طریقہ نہیں. اس سے اس کو کوئی نصیحت حاصل نہیں ہوگی، وہ مسجد سے اور دین سے متنفر ہو جائے. اس لیے یاد رکھیں جب کسی سے فوراً ہو جائے فوراً نہ اس کو کہیں. اس لیے اہل اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے، وہ خطاب عام کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھاتے. اس وقت اگر بات کریں گے وہ سب کے نزدیک شرمندہ ہو جائے. بعد میں اجتماعی طور پر کہیں بھائی مسجدوں کا خیال رکھ کر موبائل فون بند کریں. لیکن اگر کسی سے کوئی غلطی کوئی ایسی بات ہو یہ بتلائیے ذرا. موبائل کی گھنٹی بجنا ہماری مسجد افضل ہے؟ میرا سوال ہے جی، اسی پہ میرا سبق ختم ہو جائے گا. ہماری مسجد افضل ہے یا مسجد نبوی افضل ہے؟ کون سی افضل ہے؟ مسجد نبوی افضل. یہ آپ نے کہہ دیا. موبائل کی گھنٹی زیادہ مسجد میں بجنا برا ہے یا مسجد کے سین میں پیشاب کرنا زیادہ برا ہے؟ بتلاؤ جی کیا برا ہے؟ پیشاب کرنا زیادہ برا، وہ غلاظت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اعرابی آیا، صحابہ کا مجمع ہے، مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ غصے سے اٹھے، یہ اللہ کا بندہ کیا کرنے لگا؟ آپ نے فرمایا ماں ڈانٹا، رک جاؤ، خبردار کوئی نہ اس کو کہے. کئی حکمتیں تھیں. ایک تو اگر وہ آپ نے ڈانٹا وہ ڈر کے اٹھے گا اس کو پیشاب کی کوئی تکلیف نہ ہو جائے اللہ کے بندے. دوسرا وہ اٹھ کے بھاگے گا ادھر ادھر، وہ مسجد پہلے ایک جگہ گندی تھی ساری گندی ہو جائے. پھر تیسرا اس کو شرمندہ نہ کرو. وہ سادہ آدمی، اس کو پتہ ہی نہیں مسجد کے آداب کا، اس کو پتہ نہیں ہے کیا چیز. جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا آپ نے اس کو بلایا، آؤ دیکھو یہ اللہ کے گھر ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ہوتے ہیں، اس میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، دعا کی جاتی ہے، اس میں پیشاب کرنا صحیح نہیں. بس آپ نے وہ بندہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنا متاثر اور گرویدہ ہوا، وہ اپنی قوم میں گیا اور جا کر وہ ایک ایسی آواز لگا رہا دل سے، ما نہرانی وما قہرانی وما زجرنی. ارے اللہ کے بندو، میں ایسے شخص کے پاس سے ہو کر آیا ہوں جو روئے زمین پر سب سے اونچے اخلاق والا ہے. نہ مجھے جھڑکا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا کہا. اے لوگوں ایمان لے آؤ. وہ ایسی آواز تھی اس کے دل کی کہ وہ ساری قوم، سینکڑوں لوگ اس کی دعوت پر مسلمان. یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہوتا ہے یہ گھنٹی بجے لوگ امام صاحب کی طرف دیکھتے ہیں شاید یہ مڑ کے سب کو شرم لے. ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہم کرتے، ہمارا یہ مزاج نہیں. کسی سے ہو گئی وہ اللہ کا بندہ خود غلطی ہو جاتی، اور بھی بہت ساری غلطی ہوتی. ہر انسان غلطی کا پتلا. شرمندہ نہ کرے کسی انسان. اس کی عزت کا، اس کے اکرام کا خیال رکھنا بہت لازم، بہت ضروری. ہاں جب تنہائی میں الگ بٹھا کر جب اس کو کہیں گے، اس کو اگر پتہ نہ ہو تو اس کا بڑا فائدہ ہو. ایک آدمی مسجد میں نمازی کے سامنے سے گزر گیا تو اس کو تنہائی میں الگ لے جا کے، بھائی دیکھو نمازی کے سامنے اگر سب کے سامنے چیخنا شروع ہو جائے کیا ہوگا؟ بل وہ اتنا برا کام اس نے نہیں کیا تھا جتنا اس نے خود کر لیا. یہ مسجد میں چیخا، اس نے تو بہت بڑا کام کیا. خطبے کے دوران حدیث شریف میں آتا ہے خاموش رہو. خطبے کے دوران جب جمعے کا خطبہ ہوتا، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تنکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اس کو منع بھی نہ کرو. اگر تم نے نصیحت کی فقط لغوتا، تو نے بھی لغو کام کیا. نصیحت کرنے والے تم نے بھی برا کیا، اس لیے کہ وہ تو تنکے کے کھیل رہا، تم نے جو شور مچایا، جو بات کی، تم نے بھی تو آداب خطبہ کو توڑ دیا. دیکھو یہ بڑی نازک چیز. اس لیے مسلمان کے اکرام، اس کی عزت، اس کا خیال کرنا بہت لازم. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. انا نسألك العفو والعافیة فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے ابھی قرآن پاک سے سیکھا ہے عمل کی توفیق عطا فرما دے.
یا اللہ ہدایت کے راستے، حق کے راستے ہمیں دکھا دیجیے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ہر قسم کے احوال کی اے اللہ اصلاح فرما دے، ہر قسم کے احوال کی اصلاح فرما دے اے اللہ، دنیا آخرت کی ہر خیر، ہر خوبی، ہر بھلائی، ہر عافیت، ہر نعمت عطا فرما دے، دنیا آخرت کے ہر فتنے، ہر عذاب، ہر شر سے، ہر مصیبت، ہر آفت سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما، وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔